اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ہمارا موضوع ہے نماز آیات کو کیسے پڑھنا۔ نماز آیات 2 رکعت نماز ہے اور اس کو باقی نمازوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کس طرح سے مختلف ہے؟ وہ اس طرح سے مختلف ہے کہ باقی نمازوں میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے اور ایک مرتبہ دوسری سورہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے، رکوع کے بعد سجدے کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن اس نماز میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ نماز آیات میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ نماز آیات کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ 2 طریقے کیسے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہیں کہ نماز آیات میں بندہ ایک مرتبہ میں، ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز آیات میں سورہ الحمد کو پڑھے گا، اس کے بعد ایک مکمل سورہ کو پڑھنے کے بعد ایک رکوع کرے گا، پھر سے کھڑا ہوگا، پھر سے اسی طرح سورہ الحمد پڑھے گا اور الحمد کو پڑھے گا، اور الحمد پڑھنے کے بعد ایک مکمل سورہ کو پڑھے گا اور پھر رکوع کرے گا، رکوع کے بعد پھر کھڑا ہوگا، اسی طرح سے سورہ الحمد کو پڑھے گا اور ایک مکمل سورہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کرے گا۔ اسی طرح کر کے 5 رکوع اس کو مکمل کرنے ہیں، یعنی 5 ہی مرتبہ اس نے سورہ الحمد کو پڑھنا ہے، 5 ہی مرتبہ اس نے سورہ دوسرا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 5 رکوع مکمل کرنے کے بعد آپ نے رکوع کی طرف چلے جانا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد واپس اسی طرح سے دوسری رکعت کو بھی بجا لانا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ نماز آیات کو پڑھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہیں، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد آپ سورہ الحمد کو پڑھیں، سورہ الحمد پڑھنے کے بعد آپ ایک سورہ کے 5 حصوں میں اسے تقسیم کریں اور اس کو 5 حصوں میں پڑھیں، اس طرح سے کہ آپ نے پہلا حصہ اس کا پڑھا تو آپ نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، اسی کا دوسرا حصہ پڑھا، پھر رکوع کیا، پھر آپ واپس کھڑے ہوئے، پھر سے اس کا تیسرا حصہ آپ نے پڑھا، پھر سے رکوع کیا، پھر اس کا آپ نے چوتھا حصہ کیا، پھر اس کو رکوع کیا، اور پھر آپ نے اس کا 5واں حصہ پڑھنے کے بعد سورت کو مکمل کریں اور اب آپ رکوع کریں گے، اور یہ 5واں رکوع کرنے کے بعد آپ جب واپس کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد سیدھے آپ سجدے کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے، تشہد و سلام کر کے آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا اور اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے نماز کو پڑھنے کا۔ اب یہاں پہ اس چیز کو ایک خصوصی خیال کیجئے گا کہ یہاں پہ آغا سید سستانی دامہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنیاد پر بسم اللہ اور اس کی پہلی آیات کو ملا کے پڑھا جائے، یعنی بسم اللہ کو ایک آیت تصور نہ کیا جائے بلکہ پہلی آیت کا حصہ شمار کیا جائے۔ یعنی کس انداز میں پڑھا جائے گا؟ یعنی فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر نماز آیات کو آپ آسان طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ نیت کرتے ہیں اور نیت کے بعد آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یعنی وقت کے اندر ہے تو نماز آیات 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اب یہ زبان سے کہنا بھی لازم نہیں ہے بلکہ فقط آپ کے ذہن میں ارادہ ہو اور وہ بھی کافی ہے۔ اب آپ ہاتھوں کو بلند کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، بس اس اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ایک سیدھی طرح سے کھڑے ہو جانا ہے جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد پڑھنی ہے، الحمد پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ پڑھنی ہے، ایسی سورہ کہ جس کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر کو آپ پڑھتے ہیں تو سورہ قدر کے آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کس طرح سے کریں گے؟ الحمد پڑھنے کے بعد فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پہلا حصہ ہو جائے گا، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد واپس کھڑے ہوں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع سے واپس کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، واپس کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ایک مرتبہ پھر کہنا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ اکبر، اب آپ نے پھر رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کے بعد پھر واپس کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے کہنا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ اکبر، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طرح سے کر کے پھر آپ نے رکوع کو مکمل کرنے پھر سے کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے کہنا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ اکبر، اب آپ نے پھر سے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس طرح کر کے آپ کے 5 رکوع مکمل ہو جائیں گے، تو 5 رکوع مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے سجدے کی طرف چلے جانا ہے اور سجدے کرنے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد 2 سجدے بجا لانے کے بعد اسی طرح سے پھر آپ کھڑے ہوں گے، قیام کی حالت میں آئیں گے اور اسی طریقے کی بنیاد پر آپ دوسری رکعت کو بھی بجا لائیں گے۔ اسی طرح سے دوسری رکعت مکمل کر کے آپ تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کر دیں گے۔ یہ نماز آیات کا
आसान तरीका है जो आपके सामने हमने बयान करते हैं कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप तक ये पैगाम पहुंच चुका होगा, आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कहीं मुश्किल है या कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई आपके पास सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, आप वहां पे हम तक वो सवाल पहुंचाएं, इंशाल्लाह आपको जवाब भी वहीं पे फराहम कर दिया जाएगा। मैं आप तमाम मोमिनीन से इस दवा के साथ हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।